الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، ایک لمبے عرصے کی غیر حاضری کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس دوران بہت سے دوستوں نے جو ایک کامن کویشچن کیا، جو سوالات کیے، ان میں جو سوال تھا کبوتروں کی بیماری کے بارے میں۔ اس وقت جس طرح کے فون، جس طرح کے میسیجز آتے ہیں اور جس طرح کی خبریں ارد گرد سے سننے کو ملتی ہیں، اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے ایک عالمگیر بیماری جو ہے وہ آپ کے شوق کو ہٹ کر چکی ہے، اور اس میں مختلف بیماریاں جو ہیں وہ مکس ہیں۔ کچھ بیماریاں ہماری اپنی لاپرواہی سے، اور کچھ بیماریاں جو ہیں وہ جراثیمی بیماریاں اور وائرس کی مرہون منت ہیں۔ اور ایک شاعر نے بڑا زبردست کہا، اس نے کہا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ مطلب اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم سے کبوتر بیمار نہیں، مطلب اگر ہم اپنے شوق میں لے کے جائیں، کہتے ایک دم سے کوئی حادثہ نہیں ہو جاتا، اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے، پہلے آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو میں آج کا یہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ لازمی کہوں گا کہ اپنے کبوتروں پر نظر رکھا کریں، دانہ ڈالتے وقت ڈھیلے کبوتر کو، پھولے ہوئے کبوتر کو، جو صحیح طرح سے کھا نہیں رہا، جو صحیح طرح سے بیٹ نہیں کر رہا اور پانی زیادہ پی رہا ہے، اس طرح کے کبوتروں کو، یا بالکل نہیں کھا پی رہا، نکر میں لگ کے بیٹھا ہوا ہے، یا پھر دانہ گلچ رہا ہے، اس طرح کے کبوتروں کو روز اول سے ہی پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کریں اور دیکھیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال آج کی جو ویڈیو ہے، جو بنانے کا مقصد ہے، وہ پیارے دوستو سالمونیلا یا پیراٹائیفائڈ پہ ہے۔ میں چونکہ ایک پولٹری میڈیسن کا کوئی اتنا وسیع تجربہ نہیں رکھتا، نہ ہی میں پولٹری ڈاکٹر ہوں، لیکن آپ لوگوں کے لیے مجھے اس چیز کو پڑھنا پڑا، اور میں نے بہت سارے جو ہے پولٹری کے جو جرائد ہیں، جو رسالے ہیں اور جو آن لائن مٹیریل ہے، ان کو پڑھا، اور پھر یہ سوچا کہ آپ تک اس چیز کو آسان کر کے پہنچایا جائے۔ تو پیارے دوستو، سالمونیلا یا پیراٹائیفائڈ ایک ہی بیماری ہے، اور اس کے بارے میں جو انگریز ماہرین ایکسپرٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے، اس کے جو ابتدائی علامات ہیں، یہ دوسری بیماریوں سے اس طرح مکس ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ابتدا میں پکڑ نہیں سکتے۔ تو جب یہ بات میں نے سنی تو پھر میں نے کہا یار، اگر پکڑ نہیں سکتے بیماری کی تشخیص کو تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو کس طرح سمجھا پاؤں گا۔ اس چیز کی وجہ سے مجھے مزید ڈیپ جانا پڑا۔ تو پھر میں نے کچھ چیزیں ایسی مجھے ملی، کئی دوستوں سے ملا میں جو کہ پولٹری کے ماہر تھے، تو کچھ چیزیں ایسی ملی مجھے کہ اب مجھے یہ اعتماد ہوا کہ میں جو چیز آپ کو سمجھاؤں گا اللہ کے فضل سے، وہ آپ کو سمجھ بھی لگے گی، اور آپ کم از کم اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کی تشخیص کر کے بیماری کی ابتدائی علامات دے کر کچھ ابتدائی طبی امداد دے سکیں گے، جس سے انشاءاللہ آپ کے کبوتر بھی بچیں گے اور آپ کا علم بھی وسیع ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہ جو سالمونیلا بیماری ہے، یہ ابتدا اس کی جو میرے مطابق، مطلب جو میں نے پڑھا ہے، میرے علم کے مطابق ابتدا اس کی بخار سے ہوتی ہے، اور یہ جو سالمونیلا یہ جو وائرس ہے، یہ بیکٹیریا ہے، سوری، تو یہ جو ہے یہ کبوتر کی بڑی آنت میں اپنا گھر کرتا ہے، اور اس کو اندر سے انفیکشیس کرتا ہے، اس کو اندر سے زخمی کرتا ہے، انفیکشن پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کبوتر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بخار محسوس کرتا ہے، پھول کر بیٹھ جاتا ہے، پانی زیادہ پیتا ہے، اور جناب پانی پیتے ہوئے وہ بیٹھیں کرتا ہے، سبز اور پانی والی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ان بیٹھوں میں سفید مادہ بھی شامل ہوتا ہے،
تو آج ہم نے بات کرنی ہے سارے کی ساری اسی کے متعلق. تو یہ جو بیماری جو ہے یہ پھیلتی کیوں ہے، پہلا سوال یہ ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پھیلتی کیوں ہے. تو اس کے متعلق جو ایکسپرٹ نے اپنی رائے دی ہے، انہوں نے ایک جملہ بہت بڑا کر کے لکھا. انہوں نے کہا ڈونٹ اوور کراؤڈڈ، کہ اپنے لافٹ میں، اپنے کھڈے میں جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ کبوتر ہرگز بند نہ کریں. اچھا جی، یہ سب سے بڑی انہوں نے اس کی مطلب ایک انہوں نے وجہ بتائی. اب آگے چلتے ہیں. تو آگے جو چل کے چیز کا پتہ چلتا ہے وہ سالمونیلا جو بیماری ہے یا پیراٹائیفائڈ ہے، یہ جب ایک کبوتر میں آ جاتی ہے یا کوئی آپ ایسا کبوتر اپنے لافٹ میں شامل کر لیتے ہیں جس کو آلریڈی پیراٹائیفائڈ یا سالمونیلا بیماری ہو، تو وہ جب آپ کے کبوتروں کے ساتھ مل کر پانی پیتا ہے تو اس پانی کے ذریعے یہ بیماری ٹرانسمیٹ کرتی ہے، آگے چلتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز، وہ جو متاثرہ کبوتر ہوتا ہے اس کی بیڈ سے بھی یہ بیماری کا بیکٹیریا جو ہے وہ آگے چلتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ جو مطلب اگر کوئی مادہ اس بیماری میں مبتلا ہے، وہ انڈے دیتی ہے تو وہ انڈوں پر نر بیٹھتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بیماری اس طریقے سے بھی ٹرانسمٹ ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے، پھیل جاتی ہے. پھر اگر اس مادہ میں یہ بیماری موجود ہے اور وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کراپ ملک، ایک خاص قسم کا دودھ ہوتا ہے جو کہ ماہرین کہتے ہیں کہ کبوتر ابتدائی دنوں میں بچوں کو دیتے ہیں، کس سے یہ جو ہم دانہ ڈالتے ہیں اس کو اپنے پوٹے میں رکھ کے نرم کر کے ایک باریک سا لیسدار مادہ بناتے ہیں جس کو کراپ ملک کہتے ہیں. یہ مادہ ابتدائی دنوں میں بچوں کو دودھ کی طرح وہ پلاتے ہیں. تو جس مادہ کے اندر یہ بیماری موجود ہوتی ہے وہ مادہ جو ہے وہ مادہ بھی اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرے گی اس بیماری کو. جب یہ بیماری ایک دفعہ پھیل جائے تو ماہرین کہتے ہیں کہ بہت جلدی پھر یہ ہٹ کرتی ہے پورے کے پورے لافٹ کو، پورے کھڈے کو. اچھا، اب اس کی جو علامات ہیں، علامات میں نے پہلے ایک چیز آپ کو مینشن کی کہ انہوں نے لکھا کہ جناب وہ جو علامات ہیں وہ دوسروں سے ملتی جلتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم جو علامات دیکھیں گے وہ اس میں ہے کہ کبوتر پھول کر بیٹھ جاتا ہے، گردن کو اندر کر لیتا ہے اور پھول کر پروں کو پھلا لیتا ہے اور کھانا پینا کم کر دیتا ہے. اس کی ظاہری بات ہے جب کھاتا پیتا کم ہے تو پانی زیادہ پیتا ہے اور وزن میں کمی آتی ہے. سبز پانی والی بیٹھیں ہوتی ہیں اور ریگولر جو سمیل ہے بیٹ کی اس سے ہٹ کے بڑی عجیب و غریب، بڑی گندی سی سمیل پروڈیوس ہوتی ہے. چونکہ اس دوران کبوتر کی جو بڑی آنت ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہی ہوتی، تو وہ جو ہے یہ جو میں نے اسمیل کی بات کی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. تو اس کے بعد جناب یہ ہے کہ جب انفیکشن زیادہ ہوتا ہے تو کبوتر کی بیٹ میں خون بھی آ سکتا ہے اس وجہ سے. اچھا، اب جب کہ یہ انفیکشن بڑھتا ہے تو یہ ہٹ کیا کرتا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ اس بیکٹیریا کی فیورٹ جگہ جو ہے یہ جوڑ ہیں، یہ جوڑ ہو گئے اور یہ جوڑ ہو گئے، ان جوڑوں میں یہ جا کر بیٹھ جاتا ہے. سویل ہوتا ہے، جوڑ سویل ہوتا ہے، کندھا گر جاتا ہے جس کو ہم ہبا کبوتر کہتے ہیں. لیں جی یہ رات تک ٹھیک تھا ابھی ہبا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جب وہ ہبا ہو جاتا ہے تو اس میں وہ بظاہر آپ کو ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن وہ جو کبوتر ہے وہ آپ کے کھڈے میں سالہ سال تک اگر بریڈنگ کرتا رہے گا تو وہ اپنا کام چلاتا رہے گا. ٹھیک ہے. اگر اتنا ہی اچھا کبوتر ہے تو اس کا ایک حل ہے کہ اس کو الگ سے رکھ کے
لافٹ سے الگ رکھ کے اس کو اس کی بریڈنگ لے لی جائے. لیکن جب وہ بریڈ کر کے آگے کام چلائے گا، بچوں کو اپنی نسل کو چلائے گا، تو لامحالہ یہ بیکٹیریا وہاں تک بھی جائے گا. اچھا، اس کے بعد جناب انڈوں میں سے مردہ بچہ نکلنا، یہ بھی ایک اسی میں مطلب اسی بیماری کا ایک علامت ہے. ایک آنکھ کا اندھا پن ہو جانا، ایک آنکھ کالی ہو جانا یا اندھا ہو جانا، یہ بھی سالمونیلا کی وجہ سے ہے. اچھا، اس کے بعد جناب جو جانور ہیں آپ کے برڈز ہیں وہ لنگڑا کر چلنا شروع ہو جائیں یا ان کے جوڑ سوج جائیں، تو آپ سمجھیں کہ سالمونیلا جو ہے وہ آپ کے اس کو ہٹ کر چکی ہے. تو پیارے دوستو، سب سے پہلے جو کام کرنے والا ہے، میرا خیال ہے اتنی علامات میں انشاءاللہ تعالی العزیز اگر آپ غور سے دیکھیں گے اور میری بات کو آپ نے غور سے سنا ہوگا تو اللہ کے فضل سے آپ خود سے جج کر سکیں گے. اچھا، یہ جو ہے یہ جو بیماری ہے، یہ جب بیماری آ جاتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے میرا لیکچر سننے کے بعد، یہ ویڈیو سننے کے بعد، آپ اپنے کھڈے میں دیکھیں جو ہبا کبوتر ہے، سب سے پہلے بھائی اس کو نکالیں سائڈ پہ. کسی جگہ سے بھی کبوتر خریدنے ہوں تو ایک نظر میں یہ اس کے لافٹ کو لازمی دیکھیں کہ اس کے لافٹ میں کوئی ایسا کبوتر موجود تو نہیں ہے. جوڑ چیک کریں، یہ جو ونگز کے جوڑ ہیں اسپیشلی یہ جوڑ، اور ٹانگوں کے جوڑ چیک کریں سوجے تو نہیں ہوئے. اچھا، اس کے کبوتروں میں کوئی آپ کو ایسا کبوتر چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو جس کی ایک آنکھ کی بینائی جا چکی ہو. اچھا، اس میں ایک جو بڑی جو مجھے چیز نظر آئی، جو دوستوں نے کہا جی میرے کبوتر کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ رات کو صحیح تھا صبح مر گیا. پھر دوستو اسی بیماری کی علامات میں ایک علامت میں نے یہ بھی پڑھی کہ یہ کبوتر رات کو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، صبح اچانک مر جاتا ہے. تو یہ سالمونیلا کی ساری تباہ کاریاں جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اچھا جی، تو جب یہ بیماریاں ظاہر ہو جائیں تو انگلش جو ایکسپرٹس ہیں، پولٹری کے ایکسپرٹس جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی سیب کا سرکہ 5 سی سی 1 لیٹر پانی میں استعمال کریں، سیب کا سرکہ. اور علاج کے لیے جو ادویات وہ ریکمینڈ کرتے ہیں پاکستان میں عام دستیاب ہیں، ان میں آکسی ٹیٹرا سائیکلین، یہ میں بنیادی نمک جو ہے اس بیماری کے لیے، یہ میں بنیادی آپ کو بتا رہا ہوں. ہر کمپنی نے جو اس نمک سے بننے والی، اس سالٹ سے بننے والی دعا ہے، اس کا اپنا نام رکھا ہوا. بہرحال یہ بنیادی اس کا فارمولا ہے: آکسی ٹیٹرا سائیکلین، فیورا زولیڈون، اینڈروفلوکساسن، بیٹریل. اچھا، بیٹریل جو ہے اینڈروسم کے نام سے آج کل مارکیٹ میں عام ہے، اور یہ بڑی ایک ایفیکٹو دوائی ہے بخار کے لیے اور سالمونیلا کے لیے. اچھا پیارے دوستو، اس میں آخر میں ایک جو چیز لازمی آپ کو کہوں گا کہ وہ جو میں نے ڈیورنگ یہ اسٹڈی میں نے چیز نوٹ کی، ہم 5 یا 7 دن، بلکہ مجھ سے بھی کوئی پوچھتا تھا تو میں 5 یا 7 دن کے لیے علاج جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا تھا. تو اس میں انہوں نے ماہرین نے کہا جی کہ دعا کا استعمال کم از کم 21 دن تک ہونا چاہیے. 5 یا 7 دن کے استعمال میں بیماری کے اثرات تو کم ہو جاتے ہیں، بیماری ختم نہیں ہوتی. اچھا جی، یہ چیز آپ تک پہنچ گئی. اب جو چیز مطلب جب بیماری شو ہو جائے، بیماری کا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بیماری سامنے آ چکی ہے، تو پیارے دوستو اس کا ایک میں آپ کو لازمی بتاؤں کہ جو آپ ریگولر دانہ استعمال کر رہے ہیں، بہار میں اگر وہ دانہ ڈالیں گے تو آپ کے کبوتر بہت جلد موت کے منہ میں چلے جائیں گے، کیونکہ بڑی آنت کام نہیں کر رہی اور آپ صحت دانہ ڈال رہے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو روٹی کے بورے ڈالے جائیں، یا پھر آپ اس کو یہ جو پولٹری کی فیڈ ہوتی ہے
13 نمبر یا 18 نمبر، یہ دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ یہ پانی ملتے ہی یہ بہت جلد زود ہضم ہوتی ہیں اور یہ کبوتر کو توانائی فراہم کرتی ہیں، جلد توانائی فراہم کرتی ہیں۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو میری ویڈیو ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ویڈیو ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس قابل ہوں کہ آپ خود اپنے کبوتر کا علاج کر سکیں۔ بہرحال جب آپ کے یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کے کبوتر میں کوئی اس طرح کی علامات شو ہوں اور آپ کے پاس کوئی معیاری لیبارٹری موجود ہے اور آپ کے پاس ویٹ جو ہے ڈاکٹر بھی موجود ہے، تو آپ ان سے لازمی رابطہ کریں۔ پیارے دوستو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کی روزمرہ کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے علم میں حلم میں اضافہ فرمائے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو میکسیمم شیئر کیا کریں، اس لیے نہیں کہ میری مشہوری ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا دیا ہے، بہت نوازا ہے، اس لیے کہ ہر بندے کا بھلا ہو۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔